نہ مسجد نہ مندر نہ میخانہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہو گئے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، وہ ہو گئے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم ہیں آقا کے دیوانے، سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں۔ لوگ کہیں بھی دیبا کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر سمت جمال ہے آقا کا، جا کر تو دیکھو مدینے میں، ہر سمت جمال ہے آقا کا، جا کر تو دیکھو مدینے میں۔ طیبہ کے در و دیوار سبھی، طیبہ کے در و دیوار سبھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں۔ جانا تو ایسے جانا، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ہی مضطرب تھی، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ہی مضطرب تھی۔ دل بھی ہوا روانہ، دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، آنکھوں کے سامنے آ جائے سب جلوے گنبد خضرا کے، آنکھوں کے سامنے آ جائے سب جلوے گنبد خضرا کے۔ جب لوگ ان کے پیارے پیارے دربار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنی زبردست محفل ہے،
کتنا خوبصورت کلام ہے، بچوں کی زبان سے، چھوٹی چھوٹی زبان سے، جن کو نہ پہننے کا سلیقہ ہے، نہ جن کو اوڑھنے کا سلیقہ ہے، لیکن اللہ کے کلام کو، اللہ کے نبی کے پیارے نام کو اپنے سینوں میں لگائے ہوئے ہیں۔ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور کتنا سکون مل رہا ہے اس محفل میں بیٹھ کر، کتنا سکون مل رہا ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے۔ اور خود قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میرے بندے تو نے سکون حاصل کرنے کے لیے ریل گاڑی بنائی، میرے بندے تو نے سکون حاصل کرنے کے لیے خوبصورت سے خوبصورت گاڑیاں بنائی، تو نے جہازوں کو ایجاد کیا، تو نے ایئر کنڈیشن کو ایجاد کیا، تو نے سنگ مرمر کو تراش کر اپنے مکان میں لگایا سکون حاصل کرنے کے لیے، تو نے اڑتی ہوئی گاڑیوں کو سفر کیا سکون حاصل کرنے کے لیے، تو نے خوبصورت سے خوبصورت کپڑا پہنا، اچھے چپل پہنے، جوتے پہنے سکون حاصل کرنے کے لیے، اچھی موبائل کو خریدا، مہنگے سے مہنگے موبائل کو خریدا، لوگوں کی محفل میں گیا، لوگوں کی تعریف سن کر سکون حاصل کرنے کے لیے، اور خوبصورت مکان بنایا، محل تیار کیا سکون حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے تو بھٹک کہاں رہا ہے، تو در در کی ٹھوکریں کہاں کھا رہا ہے، تو نے سکون حاصل کرنے کے لیے چاند تک کا سفر کر لیا، تو نے سکون حاصل کرنے کے لیے دنیا کی سیر کی، خوبصورت اور لذیذ کھانے کھائے، تو نے خوبصورت ہوٹلوں میں رہ کر لذیذ اور ذائقے دار کھانے کھائے، لیکن تجھے کہیں بھی سکون نہیں ملا۔ میرے بندے سکون کی تلاش میں اگر تو پھر رہا ہے، آجا میرے ذکر کی چادر کے نیچے آجا، آجا میری سرپرستی میں آجا، آجا میرے دین کے سائے تلے آجا۔ سکون اگر تو چاہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تجھے سکون اگر ملے گا تو میری یاد میں ملے گا، میرے ذکر میں ملے گا۔ اللہ کے نام میں اتنا سکون ہے۔ آپ مدرسے والوں کو دیکھو، 5-5 ہزار روپے میں مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، مدرسوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بے وقوف ہیں؟ نہیں، وہ اس لیے ہے کہ ذکر میں، اللہ کی یاد میں جو مزہ ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں اور کسی کام میں مزہ نہیں ہے۔ 8,000 روپے کی تنخواہ ہے مدرسے میں، 10,000 روپے کی تنخواہ ہے، لیکن ان کی بیوی بچے ہیں، وہ ان تنگی کو برداشت کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ کے پاک کلام کو پڑھنے میں، بچوں کو سکھانے میں، نماز پڑھانے میں، نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں جو مزہ ہے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں جو مزہ ہے، دنیا کی کسی بھی چیز میں وہ مزہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام اس بات کو سمجھ گئے تھے، اسی لیے تو انہوں نے ساری چیزوں کو، ساری دنیا کو اللہ کے نبی کے قدموں میں قربان کر دیا۔ مشہور واقعہ ہے، ایک جنگ کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کر دیا۔ مشہور واقعہ ہے، تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سب نے چندہ دیا، کوئی اپنے گھر کا تہائی لا رہا ہے، کوئی 100 اشرفیہ لا رہا ہے، کوئی کپڑا لا رہا ہے، کوئی غلہ لا رہا ہے، کوئی کھجور لا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ کیا لائے؟ مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول ہے، رفیق رسول ہے، عاشق رسول ہے، عاشق خدا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، کیا کیا انہوں نے؟ گھر کے جو پردے لٹکے ہوئے تھے وہ بھی اتار لیا، چولہا رکھا ہوا تھا وہ بھی اکٹھا کر لیا، توا رکھا ہوا تھا وہ بھی اکٹھا کر لیا، گھر میں برتن رکھے ہوئے تھے وہ بھی اکٹھا کر لیا، جتنا مال و دولت رکھا ہوا تھا سارا اکٹھا کر لیا۔ گھر والے تھے، گھر والوں کے کپڑے رکھ لیے، پہننے کے کپڑے صرف ایک ایک جوڑا ان کو دے دیا، ایک ایک جوڑا جو ان کے بدن پر تھا، باقی جو ان کے جوڑے تھے، کپڑے تھے پہننے کے، وہ بھی اکٹھا کر لیے، اور اپنا تو ایک جوڑا بھی نہیں رکھا۔ اندر گئے، جو پہن رکھا تھا جوڑا وہ بھی اتارا، اتار کر گٹھڑی میں باندھ لیا، اور خود بوریاں پہن لی، ٹاٹ پہن لیا، بوری جو سمجھتے ہیں نا ناج کی بوری ہوتی ہے، ایسی بوری اوڑھ لی بدن کو چھپانے کے لیے۔
سارا سامان گھر کا اکٹھا کر لیا، حتیٰ کہ چمٹا، پھونکنی، چمچ، پلیٹ، برتن، چولہا، توا سب اکٹھا کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر تم گھر سے سامان لائے ہو چندے کے لیے، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا بھی ہے یا نہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست جواب دیا، فرمایا میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ مطلب میں گھر کا سامان لے آیا لیکن میں غریب نہیں ہوا، میں فقیر نہیں ہوا، میں گھر کے اندر بہت قیمتی چیز چھوڑ کر آیا ہوں، میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ صحابی رسول ہے، عاشق رسول ہے، ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے ہیں۔ یہ لوگ بے وقوف تھے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ترقی یافتہ دور میں جی رہے ہیں۔ صحابہ کا زمانہ وہ زمانہ نہیں تھا، وہ عقل مندوں کا دور نہیں تھا۔ اتنے زبردست عقل مند اور ذہین لوگ تھے، آج کے زمانے میں اگر موجود ہونے لگے دنیا ان کے آس پاس اکٹھی ہو جائے۔ صحابہ کا دور وہ دور تھا، کسی کی غلامی کو پسند نہیں کرتے تھے، کسی کے زیر حکومت رہنا برداشت نہیں کرتے تھے، آزادی ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی۔ آج تو دوربینوں سے سیاروں کا اور ستاروں کا پتہ لگایا جاتا ہے، پہلے زمانے میں نہ دوربین تھے نہ مشینیں تھی، اور پھر بھی سیاروں کا پتہ لگایا، منگل گرہ کا پتہ لگایا، مسلم سائنسدانوں نے دوسرے گرہوں کا پتہ لگایا۔ اتنے ذہین اور فتیل لوگ تھے۔ تو صحابہ کرام ایمان کی حقیقت کو سمجھتے تھے، قرآن کریم کی حلاوت کو سمجھتے تھے، قرآن کریم کی مٹھاس کو جان چکے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن کے لیے وقف کر دی تھی۔ تو ہم بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ قرآن کریم کو سیکھیں گے، قرآن کریم کی حفاظت کریں گے، قرآن کریم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اپنے گھر میں دیندارانہ ماحول بنائیں گے، قرآن کریم کا گھر میں ماحول پیدا کریں گے، اور دین کی دعوت بھی دیں گے، قرآن کی دعوت بھی دیں گے۔ انشاءاللہ سب ارادہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں نا بھائی، جبھی تو فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ ارادہ کریں کہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور بچی ہے، اس کی بھی تلاوت ہے، مبشرہ بنت حاجی محمد عرفان۔ ان سے کہوں گا کہ وہ بھی مائک پر تشریف لائے۔ مبشرہ بنت حاجی محمد عرفان بغور سماعت فرمائے گا، ان کی بھی تلاوت غور سے سنیں، کلام اللہ کا ادب ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدقت يا رب العالمين. آگے بولا
الحمدللہ ہمارے درمیان میں علماء کرام جن کی زیارت کے لیے اور جن کے بیانات کو سننے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، بہت جلد ان کے دیدار سے مستفید ہوں گے اور بیانات سے بھی مستفید ہوں گے۔ میں سبھی مہمانان کرام کا اور علماء کرام کا دل چاہتا ہے کہ شکریہ ادا کروں۔ خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں محمد سے جو دل لگائے ہوئے ہیں، خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں محمد سے جو دل لگائے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ خدا ان کو آباد رکھے جو آقا کی محفل سجائے ہوئے ہیں۔ تو سبھی حضرات کا اور سبھی علماء کرام کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت صرف کر کے بچا کر کے یہاں تشریف لائے علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے۔ یہ وارث رسول ہیں، یہ انبیاء کرام کے وارثین ہیں، عاشق رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، علماء کرام ہیں۔ ان کی محفل میں بیٹھے تو صاف دل کر کے بیٹھے، درود اور استغفار پڑھ کے بیٹھے تاکہ ہمارا دل صاف ہو جائے اور ان کے بیانات ہمارے دلوں پر اثر کرے۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جب انبیاء کرام کے وارث ہے تو انبیاء کرام جیسے اخلاق اور کردار، انبیاء جیسی باتیں بھی ان کی ہوگی، تو ہمیں ان کی محفلوں سے اور بیانات سے استفادہ کرنے کے لیے استغفار کرنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ سبھی اپنے دل میں استغفار دہراتا ہوں، سب پڑھیں، انشاءاللہ اس محفل کا بڑا فائدہ ہوگا۔ استغفر اللہ ربی، زور سے پڑھو، استغفر اللہ ربی من